ان الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، 159 اور 160۔ چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ جسے ہم کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ وہ تعلیمات جو سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم اپنی کتاب میں نازل کر چکے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو چھپاتے ہیں، تو پھر یقین جانو کہ اللہ بھی ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ یہ آیات بنیادی طور پر تو یہود کے لیے نازل ہوئیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی کتابوں میں حق آ چکا تھا اور انہوں نے حق کو چھپایا اور لوگوں کو حق سے محروم رکھا اور اپنی مرضی کی باتیں انہیں بتائیں اور لوگوں کو دین سے دور رکھا، جس کی وجہ سے ان کے دین میں بے شمار قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ اللہ کے دین سے دور ہو گئے، اور اسی بنا پر اللہ نے پھر بالآخر بے شمار انبیاء ان کے اوپر بھیجنے کے بعد جب وہ راہ راست پر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب کا شکار کیا۔ بے شمار ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے کرتوتوں کو ہم تک اپنی کتاب میں پہنچایا۔ تو اب اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ اللہ اپنی کتاب میں ان کو واضح کر چکا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، ما سوائے یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، توبہ کریں اور اپنی اس روش سے باز آ جائیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اس کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ وارننگ تھی ان یہود کے لیے جو مدینہ میں موجود تھے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ حق کو بیان کرو اور اس نبی کی صداقت کا اعتراف کرو اور اس کے پیچھے چلو اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دو اور اللہ کی دین کو مضبوط کرو۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ بالآخر ان کے اوپر مزید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ 3 قبائل تھے یہود کے جو مدینہ میں رہتے تھے، 2 کو نکال دیا گیا اور تیسرے کو جو ہے سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے اوپر دنیا میں وبال آیا۔ اچھا، ان آیات میں اب ہمارے لیے کیا جو ہے وہ پیغام ہے؟ بڑا واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہدایت کی تعلیم واضح کر دیں، کھول کھول کر بیان کر دیں، اور ہمارے مسلمانوں میں سے جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں، یاد رکھیں بات ہو رہی ہے حق کی، اور حق کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور جو مستند طریقوں سے ہمارے پاس پہنچا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہی حق ہے۔ اور جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی لعنت ہے جو لعنت کرنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں ہو گئے وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ اللہ کے علاوہ کون ان کے اوپر لعنت کرنے والا ہے۔ لیکن بعد میں فرمایا کہ وہ شخص
ان لعنتوں سے بچ جائے گا جو اپنے آپ کی اصلاح کرے اور توبہ کرے اور جو کچھ اس کے پاس حق ہے اللہ کی طرف سے اس کو بیان کر دے۔ اب اس آیات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو فرقہ بندیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ فرقہ بندیاں جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس حق ہے، تو پھر وہ کیوں نہ حق کو جو ہے لوگوں پر واضح کریں، قرآن کی بات کیوں نہ بتائیں، اپنے اپنے فرقوں کی، اپنے اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہی دین ہے اور اس کے پیچھے چلو۔ دنیاوی طور پر تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ خود بھی برباد، لوگوں کو بھی بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں وہ کما کیا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے لعنت، اور ان لوگوں کی، ان مخلوق کی جو اللہ کی مخلوق ہے، لعنت کرنے والے ہیں، ان کی لعنتیں بھی سمیٹ رہے ہیں۔ یہ بڑی سخت آیت مبارکہ ہے، اس پر غور کریں، اور اگر آپ کو آج تک کسی نے حق نہیں بتایا تو پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ حق کو پہچانیں۔ قرآن بے شمار تراجم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، بے شمار تفاسیر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کسی ایک ترجمہ کو پڑھیں، کسی ایک تفسیر کو پڑھیں اور خود حق کو پہچانیں اور اس کو فالو کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی بنے اور آپ کی آخرت بھی بنے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ جسے ہم کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، ان حرف ناصبہ ہے اور الذین موصولہ، موصولہ جمع مذکر کے لیے، یکتمون ما انزلنا چھپاتے ہیں جسے ہم نے نازل کیا، یکتمون فعل ہے، ما موصولہ ہے، انزلنا بھی فعل ہے، تو یہ دو افعال ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یکتمون مادہ قاف تا میم باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قتمہ مضارع یکتمو، نصرہ ینصرو، قتمہ یکتمو، یکتمون ینصرون کے وزن پہ ہے، اور ینصرون کیا ہے؟ مضارع جمع غائب مذکر کا صیغہ، وہ سب چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا فعل تھا ما انزلنا، مادہ نون زا لام باب مزید فی کا اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، انزلہ مضارع کا پہلا صیغہ، ینزلو، اسلمہ یسلمو، انزلہ ینزلو۔ انزلنا کدھر ہے؟ اسلمنا کے وزن پہ، اور اسلمنا کیا ہے؟ فعل ماضی جمع متکلم مذکر کا صیغہ، ہم نے اتارا، ما موصولہ یعنی جو، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، من البینات والہدی کھلی کھلی ہدایات میں سے، من البیناتی مرکب جاری ہے اور واو اس میں عاطفہ، اور الہدی بھی من کے ساتھ ملے گا جب، تو من الہدی، من البیناتی اور من الہدی دونوں مرکب جاری ہیں، واو عاطفہ اور آگے الہدی معطوف ہے۔ من بعد، اس کے بعد، من بعد یہ مرکب جاری من حروف جارہ میں سے ہے، ما بیناہ جس کو ہم نے واضح کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا، ما موصولہ، بینا فعل ہے اور بینا ہو آگے ہو مفعول بہی ہے، یعنی کس کو بیان کیا؟ ہو اشارہ ہے، ہو کا جو مرجع ہے وہ اس نازل کردہ روشن تعلیمات کی طرف جو ہم نے نازل کیا، انزلنا کی طرف جا رہا ہے۔ بینا یہ فعل ہے، بیناہ مادہ با یا نون باب ہے، صبحہ ماضی کا پہلا صیغہ، بینا مضارع یبینو، بینا یبینو، صبحہ یصبحو کے وزن پہ ہے، بینا صبحنا کے وزن پہ، ماضی جمع متکلم مذکر کا صیغہ، ہم نے واضح کر دیا، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے۔ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون،
سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں یقین جانو کہ اللہ بھی ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ للناسی لوگوں کے لیے، لی حروف جارہ میں سے اور الناسی مل کر مرکب جاری بنا للناسی۔ فی الکتابی، فی اس میں دیکھیں حروف جارہ میں سے ہے تو فی الکتابی کتاب میں، یہ مرکب جاری ہے۔ اولئک وہ لوگ، اسم اشارہ جمع بعید مذکر کے لیے، یلعنہم اللہ ان سب پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ جملہ فعلیہ ہے، یلعنو یہ فعل ہے اور ہم ضمیر ہے، یعنی لعنت کس کے پر اللہ بھیجتا ہے؟ ہم وہ لوگ۔ آگے لعنت بھیجنے والا کون ہے؟ فاعل اللہ۔ تو یہ جملہ فعلیہ بنا، فعل، مفعول اور فاعل، یہ مختلف ترتیب سے بھی آگے پیچھے ہو کے آ سکتے ہیں۔ تو جس جملہ میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں اکٹھے ہو کے آ جائیں جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے اور آگے پھر جملہ فعلیہ یلعنہم اللہ لاعنون، اس میں یلعنو فعل ہے، ہم اس میں مفعول ہے اور لاعنون یہ فاعل ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے، لعنت سے کون بچیں گے؟ سوائے وہ لوگ، اس میں الا اسم استثناء اور الذین مستثنیٰ ہے اور موصولہ ہے۔ تابوا واصلحوا وبینوا یعنی وہ لوگ جو لعنت سے بچیں گے، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں، کھول کھول کر بیان کر دیں جو چھپا رہے تھے۔ تابو فعل ہے اور یہ فاعل بھی ہے، یعنی توبہ کرنے والے۔ آگے واو عاطفہ اور اصلحو یہ بھی اپنی اصلاح کرنے والے، فعل اور فاعل، یعنی فاعل اس کے اندر موجود ہے۔ وبینو اور بیان کرنے والے، تو یہ تابو، اصلحو اور بینو تینوں افعال ہیں، ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ تابو میں تا واو با، اس کا مادہ باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ تابا، مضارع کا پہلا صیغہ یتوبو، نصرہ ینصرو، تابا یتوبو۔ تابو کدھر ہے؟ نصرو کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر، انہوں نے توبہ کی۔ اگلا جو فعل ہے وہ ہے واصلحو۔ اصلحو میں مادہ صا لام ہا، مزید فی کا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اصلحا، مضارع یصلحو، اسلمہ یسلمو، اصلحا یصلحو۔ اصلحو کدھر ہے؟ یہ اسلمو کے وزن پہ ہے، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، انہوں نے اصلاح کر لی۔ واو عاطفہ اور اس کے بعد جو آخری تیسرا فعل تھا وہ ہے وبینو، مادہ با یا نون، باب مزید فی کا صبہا، ماضی کا پہلا صیغہ صبہا کے وزن پہ بینا، مضارع یبینو، صبہا یصبہو، بینا یبینو۔ بینو کدھر ہے؟ یہ بینو دیکھیں صبہو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، انہوں نے بیان کر دیا۔ واو عاطفہ اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے جن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چھپانے کے بعد توبہ کر لیں اور واپس اصلاح کر لیں، تو پھر جو چھپایا ہے اسے بیان کر دیں، فاولئک پس وہی لوگ ہیں۔ فا اسم عاطفہ اور اولئک اسم اشارہ بعید مذکر کے لیے، اتوب الیہم جن کی توبہ میں قبول کروں گا، یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی اور ان کے اوپر جو لعنت و پھٹکار پڑی تھی اسے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے گا۔ اتوبو یہ فعل ہے اور علیہم مرکب جاری، اتوبو پلس علیہم، مادہ تا واو با، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ تابا، مضارع کا پہلا صیغہ یتوبو، نصرہ ینصرو، تابا یتوبو۔ اتوبو کدھر ہے؟ انصرو کے وزن پہ، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے توبہ قبول کی ان کی، یا میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔
علیہم، علا اور ہم کا مرکب ہے اور یہ مرکب جاری بنتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ واو عطفہ اور انا مبتدا ہے اور یہ ضمیر ہے واحد متکلم کے لیے۔ التواب الرحیم، التواب جو ہے یہ انا کی خبر اور آگے الرحیم یہ صفت۔ التواب الرحیم دونوں مرکب توصیفی بن کر خبر بنتے ہیں۔ انا کی خبر التواب الرحیم، یعنی میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 160 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف رازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔